عدالت آتی ہے وہ جرم ختم کر دیتی ہے۔ تو عدالتیں بکتی ہے، اس کو عدالت کہتے ہیں۔ قاضی کی اور جج کی شرائط بڑی سخت تمام فقہاء نے لکھی ہیں کہ جو آزادی اور حریت کے ساتھ فیصلے کرے، نہ کہ کسی کے دباؤ کی بنیاد پر۔ تو آپ کے ادارے تباہ ہو گئے، آپ کے سسٹم تباہ ہو گئے۔ ایک آرمی چیف آتا ہے کہتا ہے جہاد کرو جہاد کرو، سارے مدرسے کے مولویوں کو لڑا دیتا ہے، افغانستان میں مروا لیتا ہے 20-25 لاکھ۔ دوسرا آتا ہے نہیں نہیں نہیں، یہ دہشت گردی ہے، دہشت گردی ہے، جہاد مت، جو جو جہادی ہے پکڑو اور ان کو جیلوں میں ڈال کر کوڑے لگاؤ۔ کیسا ادارہ ہے؟ کوئی ادارے کا اپنا کوئی فیصلہ ہے؟ ایک امیر المومنین بن کر آتا ہے اور سب بیچارے مدرسوں مسجدوں والوں کو جہاد میں جھونک دیتا ہے افغانستان کے۔ دوسرا آتا ہے وہ کہتا ہے نہیں، یہ جتنے بھی جہاد کر کے آئے ان کو پکڑو اور ان کو کیا ہے دہشت گردی کے ایکٹ میں اندر کر دو۔ یہ کیسے مولوی ہیں کہ جناب ضیاء الحق کے زمانے میں فتویٰ دے رہے ہیں جہاد فرض ہو گیا؟ بھائی فرض ہو گیا تو پھر حکومت جو 6 لاکھ فوج ہے وہ کیا کر رہی تھی؟ وہ جا کر لڑتی وہاں بیچارے غریب مدرسوں کے طالب علم پڑھنے والے جو ہیں ان کو بھیج دیا، جاؤ جا کر لڑو بندوق چلانا سکھا کر۔ دوسرا آرمی چیف آیا مشرف صاحب، اس نے کہا کہ نہیں نہیں اسٹاپ، جو مولوی گیا وہ دہشت گرد ہے، پکڑو اس کے کوڑے لگاؤ۔ اور پھر فتویٰ دیا انہی مفتیوں نے پیغام پاکستان کے پرائیویٹ جہاد نہیں ہو سکتا، حکومت جہاد کرے گی، حکومت نے اعلان کرے گی تو پھر ہوگا۔ وہی مولوی جو پہلے پرائیویٹ جہاد کی اجازت دے رہے ہیں، نجی جنگجوئی کی اجازت دے رہے ہیں، اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جائز نہیں ہے۔ پھر پاکستانیوں کے لیے تو جائز نہیں پرائیویٹ جہاد، فلسطینیوں کے لیے جائز ہے؟ بتاؤ دنیا کی کس اسلامی حکومت نے فلسطین کے اندر جنگ لڑنے کا اعلان کیا ہے؟ سعودی عرب نے، پاکستان نے، OIC نے، عرب لیگ نے، خود فلسطینی اتھارٹی محمود عباس نے، جس کی حکومت ہے غزہ پر، ایک پرائیویٹ پارٹی کھڑے ہو کر لڑائی شروع کرے اور یہاں کہے کہ جی پاکستان میں تو پرائیویٹ جہاد جائز نہیں ہے پیغام پاکستان کے تحت، فلسطین میں جائز ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ خدا کا خوف کھاؤ، اسلام کی فروختگی چھوڑ دو، توبہ کرو۔ قرآن نے جو کہا ہے توبو الی اللہ جمیعا، تم سب توبہ کرو، مل کر اللہ کی طرف رجوع کرو۔ جو جو جرائم تم نے کیے ہیں اسلام کے نام پر، ریاست کے نام پر، مملکت کے نام پر، مسجد اس سچ اور حق کو بیان کرنے کے لیے ہے، جھوٹ اور سچ کے درمیان فرق پیدا کرنے کے لیے ہے، ایمان اور کفر کے درمیان فرق پیدا کرنے کے لیے۔ اور جو مسجد کا نمائندہ یہ بات نہیں کہہ سکتا، اس کو مسجد میں کوئی حق نہیں ہے کہ وہ مسجد کا انتظام چلائے یا سنبھالے اور کرے۔ وہ تو انہی کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ تو انہی کا اعلی کار ہے، وہ تو انہی کا ایجنٹ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کو پیسے وہاں سے ملنے ہیں، اس کو چندہ وہاں سے ملنا ہے، وہاں حق کی بات کیسے کرے؟ علماء حق ہمیشہ سچی اور کھری بات کرتے رہے، سچی بات کرتے رہے۔ تو علماء کو بھی اپنا نظریہ درست کرنا ہے، عوام کو بھی اپنا نظریہ درست کرنا ہے، سوچ درست کرنی ہے، دین کی بنیاد پر ہے۔ یہ دنیا تو 4 دن کی ہے، اگلے چند سالوں میں یہ سارے جتنے بھی زندہ لوگ ہیں چلے جائیں گے دنیا سے۔ 50-60 سال کی زندگی ہے، اور اس زندگی میں اگر حق کا ساتھ نہیں دیا اور جھوٹ کے ساتھ رہے تو آخرت کا مستقل عذاب ہے۔ اور اگر یہاں حق ہوا تو زیادہ زیادہ دنیا کی تھوڑی بہت مصیبتیں ہیں نا، دنیا کی تنگی ہے، لیکن آخرت کی دائمی راحت ہے انہی کے لیے ہے جو حق اور سچ کے ساتھ دین کی تعلیمات کے لیے کردار ادا کرتے ہیں۔ آج ہمیں اپنا نظریہ درست کرنا ہے، اپنے اس مسجد اور مرکز کو فرقہ واریت سے اوپر اٹھ کر دین کی خالص اور سچی تعلیمات کے شعور کی بنیاد پر ایک صحیح ریاست کیا ہوتی ہے دین کے نقطہ نظر سے، اس کا شعور، صحیح سیاست کیا ہوتی ہے، صحیح معیشت کیا ہوتی ہے، صحیح کاروبار کیا ہوتا ہے، صحیح عبادت کیا ہوتی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا عمل صحیح اور سچا کیا ہے، نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، زکوٰۃ کا صحیح طریقہ، روزے کا، حج کا، تمام امور کا، اور معاملات، خرید و فروخت، لین دین کا، سیاست اور معیشت کا۔ دین ایک مکمل پیکج ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک بات کر لیں عبادات اور باقی چھوڑ دیں۔